السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان پر جب بہت زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں آ رہی ہوں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ تر مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ جو ہم سب پر پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے کوئی گناہ ہو اور وہ توبہ کرنا چاہے تو اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے آگے پھیلائے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھے توبہ کے 2 نفل، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، درود شریف پڑھے اور وہ دعا پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ پڑھیں اس کے ساتھ جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، بلا شبہ میں ہی خطا کار اور ظالم ہوں۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے اللہم انی اتوب الیک منہا لا ارجع الیہا ابدا۔ اے اللہ میں آپ کے سامنے اس گناہ یعنی سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، پھر کبھی بھی نہ پلٹوں گا اس گناہ کی طرف۔ اسی طرح ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اپنے گناہ پر افسوس کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے اللہ میرے گناہوں سے آپ کی بخشش زیادہ ہے اور اپنے عمل کی نسبت مجھے آپ کی رحمت کی زیادہ امید ہے۔ اسی طرح اگر انسان پر کوئی اس طرح بلائیں پڑ رہی ہوں تو اس کے لیے بھی یہ 7 دعائیں پڑھ لینی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک، اگر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں پر، اس کے رشتہ داروں پر اور ماں باپ وغیرہ پر ان کے لیے بھی دعا کرے ساتھ، کیونکہ ان سے محبت ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ ان پر بھی کوئی آزمائش نہ آئے۔ سب اقربا کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اعوذ بک کی جگہ پڑھیں گے ہم نعوذ بک، یعنی ہم سب کے لیے، تو یہاں پڑھیں گے اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں بلا کی مشقت سے اور بدبختی کے ملنے سے اور برے فیصلے سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت کے لیے اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں آپ کی دی ہوئی نعمت کے زائل ہونے سے، آپ کی عافیت کے بدل جانے سے اور آپ کی ناگہانی عطا اور ہر طرح کے غصے سے ہم اللہ تعالیٰ آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس طرح جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے آزمائش آتی ہے، تو یہ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ایک بڑی اچھی دعا ہے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے، عمل کو ریا سے، زبان کو جھوٹ سے اور آنکھ کو خیانت سے، کیونکہ آپ آنکھ کی چوری اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں۔ اور ایک اور دعا بہت اچھی ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ اچھا کیجئے ہمارا انجام سبھی کاموں میں اور پناہ دے ہم کو دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے۔ عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ عافیت کے لیے ایک اور دعا ہے اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں درگزر سلامتی اور ہر تکلیف سے بچاؤ کا دنیا میں اور آخرت میں۔ اور ایک بہت جامع دعا ہے جو کہ ہم آج پہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور حاصل کرنے کے لیے ہر پریشانی سے بچنے کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب عطا فرما ہم کو دنیا میں ہر بھلائی اور آخرت میں ہر بھلائی کا بچا کر رکھنا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ تو یہ دعائیں انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو یاد کرانا چاہیے، تاکہ انسان ہر بلا مصیبت پریشانی دکھ تکلیف حسد نظر جادو جنات اور ہر طرح کی مصیبت سے بندہ محفوظ رہ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ امیزنگ انفوٹین چینل یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔